السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کر لیے تاکہ وہ ان کے لیے عزت اور مدد کا سبب بنے۔ ہرگز نہیں، ان قریب وہ معبودان ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں کے اوپر چھوڑ رکھا ہے تاکہ ان کو ابھارتے رہیں، لہٰذا آپ ان کے عذاب کی بابت جلدی نہ کریے، ہم تو بس ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 81، 82، 83، 84 یعنی 81، 82، 83، 84 یہ چند آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الحمدللہ آیتوں کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، آپ کو اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ جو سورت کریمہ ہے یہ مکی ہے اور اس کے اندر جو بھی آیات ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے جو پہلے مخاطبین ہیں یہ مشرکین کافرین جو مکہ کے وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان آیتوں کے مخاطبین اگرچہ اس زمانے کے لوگ رہے ہیں، لیکن اگر ان صفت کے لوگ آج بھی موجود ہیں تو ان کے اوپر بھی آیت ہے، اور ان کو بھی ان آیتوں کو سن کر کے ڈر جانا چاہیے اور اپنی کرتوتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یعنی یہ جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود مقرر کر دیے۔ کیوں معبود مقرر کیے؟ تاکہ یہ ان کی عزت اور مدد کا سبب بن جائے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ماوا ملجا بناتے ہیں، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہوں یا درخت ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، حتیٰ کہ قبر کو جو مزار بنا کر کے لوگ جو پوچھتے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو مزار والے ہیں وہ ہمارے سپورٹ میں ہو جائیں، یہ جو بت ہے، یہ جو دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمارے سپورٹ میں ہو جائیں اور ہم کو دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی جب ہم پہنچے تو وہاں پر یہ ہمارے مددگار بن کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا انکار کیا۔ ابھی دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شرک و کفر کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کا ہولڈ بن جائے، ان کی عزت بن جائے۔ یہ جو بابا ہیں، یہ جو دیوی دیوتا ہے، ان کے سپورٹ میں آ جائیں۔ اللہ نے آگے اس چیز کو بیان فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ کوئی اگر ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو رب العالمین اگر کسی کو سر بلند کرنا چاہے تو وہ ہمیشہ سر بلند ہی ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بالکل مشہور ہے، اور اس سے بھی مشہور مثال لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی، کہ جن کو ان کے بھائیوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ نبی بنایا بلکہ اپنے وقت کا حکمران بھی بنا دیا۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے جو معبودوں کو پکار رہے ہیں، ان کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز اتار رہے ہیں تاکہ ان کو عزت مل جائے۔ دیکھیے، عزت کا جو لفظ ہے نا، عزت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسا قوت والا اور ایسا ہولڈ والا کہ جس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے جو دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر کے جو باباؤں کو پکار رہے ہیں، یہ ایسا ان کی حمایت کرنے لگے کہ ان کا کوئی مخالف ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ ذلت، یعنی ان کو ذلت نہیں ملے، عزت مل جائے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تمام کی تمام عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ کا معنی ہے وہ یہ کہ آخرت میں بھی ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے،
لیکن جن لوگوں کی یہ عبادت کرتا ہے، بہت سارے لوگ پیران پیر محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو بھی جو ہے غوث الاعظم مانتے ہیں، حالانکہ غوث الاعظم ماننا ہی شرک و کفر ہے۔ غوث الاعظم کیوں مانتے ہیں؟ تاکہ قیامت کے دن ہماری فریاد کر لیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو سب سے بڑے اور اس کائنات کے سب سے عزت والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے اجازت لینا پڑے گا کہ اللہ میں سفارش کروں کہ نہیں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، سیکفرون بعبادتہم، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کر دیں کہ نہیں ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں ان کو گمراہ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ دیوی دیوتاؤں کو پکارے یا مزار والے کو پکارے، ان کو اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوئی کہ ہم کو یہ لوگ پوچھتے تھے کہ نہیں پوچھتے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے آسمان پر، ہے نا، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کب معلوم چلے گا؟ جب قیامت کے دن رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ماننے والوں نے ان کو ہی معبود بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، دوسرے معبودان بھی انکار کریں گے، کہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے، اور یہی معبودان جن کو یہ پکارتے تھے ان کے پکے دشمن بن جائیں گے۔ عبد القادر جیلانی جو ہے مشرکین کے دشمن بن جائیں گے رحمہ اللہ، دوسرے جو بڑے بڑے جو ہے پیر صاحب ہے وہ لوگ سارے مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ جو بت ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی دے دے گا، یہ بھی ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جو کرنا ہے اللہ کر لیجئے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، منافقوں کے اوپر شیطان کو چھوڑ دیا ہے؟ کیوں شیطان کو چھوڑ دیا ہے؟ تعزهم عزا، تاکہ ان کو ابھارتے رہیں، سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو آدمی رحمان کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ ان کے اوپر شیطان کو مقرر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو لوگ جانتے بوجھتے اس دنیا میں رحمان کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطان کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ صرف ساتھی نہیں بنتا ہے، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ابھارتا ہے کن باتوں کے اوپر؟ جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا طلبی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دین سے، اللہ سے، اس کے رسول کے باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، کیا کی کر لے رہے ہیں بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ شیطان کو مقرر بھی کرتا ہے۔ تعزهم عزا کا معنی حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں علی ابن ابی طلحہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، علی ابن ابی طلحہ اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تعزهم عزا کی جو معنی بتلایا ہے وہ یہ کہ شیطان ان کو ابھارتا ہے۔ کن چیزوں پر ابھارتا ہے؟ گناہ پر ابھارتا ہے۔ وہ گناہ کا کم کریں گے، نافرمانی کا کم کریں گے، جن باتوں سے رب العالمین ناراض ہوگا بس وہ وہی کام کرتے رہیں گے، شیطان ان کو ابھارتا رہے گا اور وہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے تفسیر الدر المنصور کے اندر، امام عوفی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں کے اوپر شیطان کو چھوڑ رکھا ہے؟ یہاں پر کافرین کا مطلب ہم کافر ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی انکار کرنے والا، انکار کرنے والوں کے اوپر ہم نے شیطان کو چھوڑ رکھا ہے اور وہ ان کو ابھارتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اس طرح کے کافرین، منافقین اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے شیطان کو چھوڑ دیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کریم میں تدبر کرو، غور کرو، سوچو۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسری بیان کیا ہے، لیکن اس کا معنی بڑا گہرا ہے اور اسی کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو شیطان نے ورغلایا ہے۔
آج آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے بارے میں جو بھی کسی کو بھڑکا رہا ہے اس کو بھی شیطان نے پکڑ لیا ہے. اب شیطان کی پکڑ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی پناہ میں آ جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پناہ میں آ جائیے, شیطان کے چنگل سے نکل جائیے گا. محترم سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا, کیونکہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے, ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے تھے. ہر اعتبار سے کیسے بھی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے, نعوذ باللہ, اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے, اور ہم لوگوں کی جو پہلے چلتی تھی وہ چلتی بنی رہ جائے, یہ چاہ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کبھی دکھ آتا تھا کہ یہ دکھ ہم لوگوں کا کب ختم ہوگا. اللہ نے کہا تسلی دیتے ہوئے, فلا تعجل علیہم, آپ ان کے لیے جلدی مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے لیے جلدی مت کیجیے. انما نعد لهم عدا, ہم نے ان کے لیے وقت کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ بہت محدود ہے. وہ وقت جیسے ہی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اور آج آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کا نام و نشان اس روئے زمین پر نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.